ہر روز آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ سورہ انا انزلنا آپ سب پڑھے ہوئے ہیں، اس کی ایک آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ آج کی رات شب قدر میں روح الامین اور فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، پورے سال میں پوری کائنات میں جو جو واقعہ رونما ہونا ہے سب کی خبر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں وہ فرشتے کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھ پہ فرشتے آتے ہیں؟ جتنا مولوی ہو، عالم ہو، ذاکر ہو، مفتی ہو، مجتہد ہو، کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ تو پکی بات ہے، قرآن کی آیت ہے کہ فرشتے آتے ہیں؟ پوری کائنات میں کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ فرشتے مجھ پہ نازل ہوتے ہیں؟ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ پورے سال میں یہ ہوتا ہے؟ نہیں، فقط ایک ہستی پوری کائنات میں موجود ہے جو آدم کا وارث بھی ہے، جو عیسیٰ کا وارث بھی ہے، جو موسیٰ کا وارث بھی ہے، جو ابراہیم کا وارث بھی ہے، جو اسماعیل کا وارث بھی ہے، جو نوح کا وارث بھی ہے، جو یعقوب کا وارث بھی ہے، جو یوسف کا وارث بھی ہے، جو محمد کا وارث بھی ہے، جو علی کا وارث بھی ہے، جو حسن عسکری کا وارث ہے۔ اگر پوری کائنات میں کوئی ایسی ہستی یا کوئی ایسی ذات ہے جس پہ وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ ہم شیعوں کا 12واں امام ہے۔ انشاءاللہ آج سے یہ 2 آیتیں، کافی آیات ہیں قرآن میں جو امام زمانہ کے بارے میں۔ آج میری گفتگو تھوڑی سی ہوگی کہ امام زمانہ کے آمد سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہوں گے، یہ دنیا کیسے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے بعد ایک صلوات پڑھیں، میں اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی آمد 3 صورتیں علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک امام زمانہ کے نزول سے پہلے کا دور ہے، امام زمانہ کا دور ہے، اور ایک امام زمانہ جب آئیں گے انقلاب کے بعد کا دور ہے۔ سب سے پہلے امام زمانہ کی آمد سے پہلے کا جو دور ہے اس میں چند نقطے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ ہے حکومتیں، پوری دنیا کی حکومتیں ایسی بے بس ہو جائیں گی، ساری حکومتیں دعا کریں گی ہماری حکومت تباہ و برباد ہو جائے، یہ ملک، یہ مملکت ہم سے چلائی نہیں جاتی ہے۔ پوری دنیا کی گورنمنٹ دیکھ لیں، شام، یمن، آج کل افغانستان، کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ پاکستان بھی اب اس میں آ چکا ہے، مہنگائی کنٹرول ہی نہیں ہو رہی۔ حکومتیں یہ تقاضا کریں گی کہ ہم اتنے بس ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس دنیا کو کنٹرول کرنا۔ جب یہ دور آئے گا، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس وقت امید کی کوئی کرن ہوگی، لوگ دعا کریں گے میرے اللہ 12ویں کو جلدی بھیج۔ پھر فرمایا جو لوگوں کی دینی حالت ہوگی فقط قرآن مجید ہوگا، سطروں میں لکھا ہوا ہوگا، پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ امام زمانہ کی آمد سے پہلے امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا یہ فرمائیں جیسے ہم اندھیری رات میں ستاروں کو دیکھتے ہیں، کوئی عرش والی مخلوق بھی ہمیں دیکھتی ہے یا نہیں؟ اندھیری رات میں ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، کوئی ایسی مخلوق بھی ہے جو عرش پہ بیٹھ کے
فرش والوں کو دیکھے، مولا فرماتے ہیں ہاں ہر وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ عرش والے کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ لیکن ہماری بے بسی آج کے دور میں موبائل آ گیا، اگر میں نے بھی پڑھنا ہے تو بس موبائل سے ہی پڑھنا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پہلے ایک دور ہوتا تھا خواتین خصوصاً مرد حضرات گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جب سے گھر میں تلاوت کا رواج ختم ہوا ہے لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، غربت نہیں آئے گی۔ قرآن ایسے فرشتے صبح و شام نازل ہوتے رہتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، قرآن کی تلاوت گئی وہ فرشتے بھی گئے۔ پھر فرمایا اے انسان جب تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، ایک آیت کی تلاوت نہیں ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، قیامت کے دن خداوند قدوس ارشاد فرمائے گا اے بندہ خدا ایک آیت نہیں، ایک لفظ نہیں، ایک حرف بسم اللہ نہیں، فقط بے یہ پڑھتا جا، جنت میں جتنا زیادہ پڑھتا جائے گا درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ ایک آیت نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرف ہے، فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، 19 درجے بلند ہونے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہم سب صبح بچے تیار ہو رہے ہیں سکول جانا ہے، جلدی کرو، سارے بچے مائیں بڑی جلدی کرو، جلدی وردی بستری کرو، یہ کرو وہ کرو، بچوں نے سکول جانا ہے، جس کے لیے والدین سے پوچھا ہی نہیں جانا قبر میں، اس کے لیے پوچھا ہی نہیں جانا، اس کے لیے مائیں بڑی زور و شور کے ساتھ، والد کو بھی ہوگی بھئی جلدی ٹیوشن کے پیسے دینے ہیں، مہینہ آ گیا جلدی کرو، جس کا حساب کتاب ہی نہیں ہونا، جس کا سوال ہونا ہے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اگر والد جگا رہا ہے تو ابھی تو بچہ سویا ہے، تجھے تو یہ بات ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ والدہ تیار کر رہی ہے سکول جاؤ، جس کا حساب کتاب ہی نہیں ہونا۔ او بھائی مولا فرما رہے ہیں اگر تو اپنی اولاد کی تربیت کرے گا، تربیت کر کے ایک بندہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، شادی کر چکا ہے، مولا میرے لیے دعا کرے خدا مجھے اولاد نہ دے۔ مولا نے کہا بڑا عجیب سوال کیا ہے، ساری دنیا دعا کرتی ہے میرے اللہ مجھے اولاد دے، تو کہہ رہا ہے نہیں میں تربیت شاید صحیح نہ کر سکوں۔ مولا نے کہا جا تجھے مہلت ہے، تھوڑا سوچ غور فکر کر، پھر آنا، پھر میں تجھے بتاؤں گا۔ وہ بندہ گھر چلا گیا، حج آ گیا، وہ بندہ حج پڑھنے چلا گیا، جب میدان عرفات میں گیا، میدان عرفات کے لیے حدیث ہے جو بندہ میدان عرفات میں دعا مانگتا ہے واجب ہے خدا کے لیے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اتنا فضیلت والا دن، دو چیزیں اللہ اکبر یا رسول اللہ، دو چیزیں، ایک وہ بندہ جس کے پاس ماہ رمضان آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، بڑا بدبخت بندہ ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ بسم اللہ ماہ رمضان کے علاوہ اگر کوئی دن ہے تو وہ 9 ذی الحج میدان عرفات کا مقام ہے۔ یہ بندہ جس نے مولا سے کہا تھا میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے اولاد نہ دے، یہ وہاں پہ کھڑا اپنے اعمال کر رہا ہے، ایک ساتھ میں جوان کھڑا ہے جو جوان دعا مانگ رہا ہے میرے اللہ میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آج کے دن تو نے میری دعا کو قبول کرنا ہے،
میں جوان ہو کر دعا کرتا ہوں میرے والدین کے گناہ بخش دے، ان کو جنت عطا فرما۔ جب اس بندے نے یہ سنا نا فوراً تبدیل ہو گیا اس کا۔ مولا نے صحیح فرمایا تھا، جا سوچ اولاد ہو تو ایسی ہو جب میں اپنی اولاد کی ایسی تربیت ہی نہیں کروں گا، میری اولاد نے میرے لیے دعا کیا مانگنی ہے؟ اگر آج تو اولاد کے لیے کچھ کرے گا تو تیری اولاد کل تجھ کے لیے کچھ کرے گی۔ میں اولاد کو مسجد کی طرف لے آؤں گا۔ اچھا بڑی عجیب بات ہے، دنیا کی ساری چیزیں اولاد کو دیں گے، نہیں دیں گے تو فقط دین نہیں دیں گے۔ مہنگی سے مہنگی یونیورسٹی، مہنگا سے مہنگا کالج، ڈاکٹر انجینئر سب کچھ بنائیں گے، نہیں بنائیں گے تو دیندار نہیں بنائیں گے۔ بندہ خود نماز کے لیے آ رہا ہے، اولاد کو ساتھ لیتا ہے، کیونکہ ایک بات۔ دوسری بات، اولاد نے والدین کی بات سے نہیں سیکھنا، والد یا والدہ کے کردار سے سیکھنا ہے۔ والد یا والدہ گھر میں نماز پڑھیں گے تو اولاد پڑھے گی، اگر والدہ ہی نہ پڑھے اولاد نے کون سے پڑھنی ہے؟ 100 بار آپ کہتے رہے، جب آپ مصلی پہ آئیں گی آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا فوراً مصلی پہ آئیں گے۔ اولاد، امام زمانہ کی جب حکومت آئے گی اس سے پہلے ایک خواہش انسان کی ہوگی، میرے اللہ میری اولاد نہ ہو۔ انسان اتنا بے بس ہو جائے گا کہ اس کے پاس روٹی کپڑا کچھ نہیں ہوگا۔ جس کے 5 بیٹے ہوں گے وہ دعا کرے گا، میرے اللہ کاش میرے 4 بیٹے ہوتے۔ یہ امام کے آنے سے پہلے کے حالات ہیں۔ جس کے 4 وہ 3 کی دعا کرے گا، جس کے 3 وہ 2 کی دعا کرے گا، جس کے 2 بیٹے ہوں گے وہ 1 بیٹے کی دعا کرے گا، جس کا 1 بیٹا ہوگا وہ کہے گا میرے اللہ میں اتنا بے بس ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، کاش میری اولاد نہ ہو۔ امام سے پہلے کے حالات۔ پھر فرمایا دینداروں کی دین کی ایک سب سے بڑی جو بات اس وقت ہوگی، بار محمد والے محمد صلوات، دیندار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے، نام دینداروں والا ہوگا۔ ایسے لوگ مساجد، محافل، ممبر، یہ امام زمانہ سے پہلے کے حالات، ایسے لوگ مساجد، محافل، ممبر پہ آئیں گے جن کو خود کو دینداری کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ آج ہماری حالت آپ دیکھ لیں، یہ امام زمانہ تب امام زمانہ کریں گے۔ 2 نظریے ہیں پوری امت میں۔ ایک نظریہ امام کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ کھل کے گناہ کرو، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، میرا 12واں بیٹا اس وقت نزول فرمائے گا جب پوری دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ جب وہ لوگ کہتے ہیں ساری دنیا بھر جائے ظلم سے، ظلم کرو، بربریت کرو، گناہ کرو تاکہ امام جلدی آئے۔ ایک یہ نظریہ ہے، نیکی نہیں کرنی، فقط ظلم کرنا ہے تاکہ مولا جلدی آئے۔ دوسرا نظریہ ہے نہیں، امام کے لیے آنے کا زمینہ فراہم کرو۔ اگر امام آئیں، کیا رتہ والے اتنے قابل ہیں کہ امام کو کسی گھر میں جگہ مل جائے؟ ایک سوال، اگر امام زمانہ رتہ میں آ جائیں، کوئی ایسا پورے رتہ میں گاؤں کوئی گھر ایسا ہوگا جو کہے گا مولا تشریف لائیے، یہ جو میرا گھر ہے سارے کا سارا مخمس شدہ ہے، خمس نکلا ہوا ہے؟ کوئی 2-4 گھر ہوں گے شاید۔ مولا آپ تشریف لائیں، میں زکوٰۃ سارے نکالتا ہوں۔ جب میں اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کر رہا، مولا کا حق کہاں ادا کروں گا؟ اگلی بات، لوگوں کو مرنے کی خواہش زیادہ ہوگی۔ جب انسان قبرستان جائے گا نا، قبر پہ لیٹ جائے گا، میرے اللہ مجھے یہی موت دے دے، اس زندگی سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ اگلی بات، اتنی بے دینی ہوگی اس وقت،
ایک خاندان کا جو سرپرست ہوگا 50-50 عورتیں ہوں گی، فقط ایک مرد ہوگا، ان میں ایک مرد ہوگا۔ اس وقت انسان یہ خواہش کرے گا کاش میں بھی نہ ہوتا، اتنا خاندان میرے ذمہ ہے اور میں ایک چلانے والا ہوں۔ پھر فحاشی اتنی ہوگی، اس وقت سب سے جو دیندار بندہ ہوگا، جب برائی چوک میں ہو رہی ہوگی، وہ کہے گا سب سے دیندار بندہ کاش یہ لوگ اس چوک میں نہ کرتے، تھوڑا چھپ کے کر لیتے۔ روکنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، ابھی وہ دور نہیں آیا الحمدللہ۔ کاش یہ لوگ چھپ کے کر لیتے کسی اور جگہ، یہ تو چوک ہے۔ پھر فرمایا نوجوان لڑکے اس جگہ بیٹھا کریں گے جہاں سے عورتیں کراس کر رہی ہوں گی۔ امام زمانہ سے آنے سے پہلے کے حالات، ایسی جگہ جوان لڑکا بیٹھے گا جس جگہ سے عورتوں نے کراس کرنا ہے۔ پھر فرمایا عورتوں کی حالت کیا ہوگی، ایک ایک مرد کو کئی عورتیں دیکھ رہی ہوگی۔ میں بڑا پردے سے گزر رہا ہوں، ایک ایک مرد کو کئی عورتیں دیکھ رہی ہوگی۔ پھر فرمایا سیاسی حالت ایسی ہوگی، بچے اور عورتیں گورنمنٹ میں آ جائیں گے، اور جو افراد گورنمنٹ میں آئیں گے لوگوں کا مال ایسے کھائیں گے، خود بنگلے کوٹھیاں گاڑیاں اتنی بنائیں گے، لوگوں کا خون چوس کر لوگ مرنے کی تمنا کریں گے، یہ جو وزراء ہیں یہ جینے کی تمنا کریں گے۔ ایک بات بتاتا چلوں، ہارون رشید پوری دنیا کا بادشاہ، عرب و عجم کا بادشاہ، اس کا ایک بیٹا ہے جس نے مولا علی کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ یہ مولا علی کی سادگی کا مطالعہ کر کے اتنا متعجب ہوا، فوراً مولا کا غلام بن گیا۔ جب مولا کا غلام بنا، اس نے سوچا کل قیامت کے دن یہ جو میرے باپ نے گورنمنٹ کا پیسہ لوٹ کر اتنا کچھ بنا دیا ہے، باپ حساب دے سکتا ہے، میں تو نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا میں علی کا ماننے والا ہوں، میں یہ حساب نہیں دے سکتا۔ پورے گھر میں سے فقط 2 چیزیں، بچپنے میں ایک انگوٹھی اس کے والد نے اس کو دی تھی وہ، اور ایک قرآن لے کر گھر سے نکل پڑا۔ بادشاہ کون بادشاہ؟ عرب و عجم کا مالک بادشاہ، علی کا غلام بن گیا۔ اس چوک میں گیا جہاں پہ مزدور مزدوری کے لیے بیٹھتے تھے، کچھ دیر بیٹھا رہا۔ عبداللہ، اچھا اس کے باپ نے کہا، اس کو پتہ چل گیا کہ علی کا ماننے والا ہے، علی کی کچھ رمق اس میں آ گئی ہے، اس کو لالچ دیتا ہوں، ایک شہر بصرہ کا اس کو گورنر بنا دیا۔ میرے اندر رتہ آ جائے نا تو میری طاقت نہیں پڑتی کسی کے اوپر، اس کو بصرہ کا گورنر بنا دیا، بیٹے کو بصرہ کا، بس یہ سیٹ ہو جائے گا۔ جس دن بصرہ کا گورنر بنایا اس نے بھیس تبدیل کر لیا، راتوں رات گھر سے چلا گیا، چوک میں جا کے بیٹھ گیا۔ بصرہ کی حکومت مجھے پسند نہیں، بصرہ میں مزدوری کرنا پسند ہے، علی کا ماننے والا ہے۔ بیٹھا رہا۔ عبداللہ بصری ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے اے غلام، میں نے ایک مزدور کو لے جانا ہے، میرے ساتھ چلے گا؟ اس نے کہا چلوں گا۔ وہ گیا، سارا دن بادشاہ کا بیٹا مزدوری کرتا رہا۔ مزدوری جب کی، رات کو جب مزدوری کر چکا، ایک کے بدائے اس نے ڈبل مزدوری دی۔ بادشاہ کا بیٹا کہتا ہے کہ ڈبل نہیں، میں تو ایک بندے کا کام کیا۔ اس نے کہا نہیں، تو اتنا دیندار ہے، جتنے 2 آدمی کام کرتے ہیں تو نے ایک کام کیا ہے، تجھے 2 بندوں کی مزدوری دوں گا۔ مزدوری لے آیا، ایک کمر گڑھا بنا لیا، سارا دن اسی قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔
روتا رہتا تھا علی کی مظلومیت پہ کہ میرا علی امام قسیم النار والجنت، جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنا والا ہے، اتنی اس نے سادہ زندگی گزاری ہے، علی گزار سکتا ہے، علی کا غلام کیوں نہیں گزار سکتا؟ اچھا، کافی عرصہ گزر گیا، وہی آیا عبداللہ بصری، وہ آ کے کہتا ہے اے غلام مجھے ایک بات بتا، تو کوئی عام غلام نہیں ہے، جب بھی تیرے بارے پوچھا ہے یہ لوگ کہتے ہیں وہ گڑھا بنایا ہوا ہے، سارا دن قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تیرا کھاتا پیتا سسٹم سارا کیا ہے؟ کہتا ہے تجھے بتاتا ہوں، شرط یہ ہے آگے کسی کو نہیں بتانا۔ کہتا ہے بتاؤ، فلاں بادشاہ کا نام سنا ہے؟ ہارون رشید۔ کہتا ہے ہارون رشید کا نام کس نے نہیں سنا؟ میں اس کا فلاں بیٹا ہوں۔ جب اس نے نام لیا نا، اس نے کہا میں نے تو ایک دن اس سے مزدوری بھی کرائی تھی۔ بڑا کمزور ہو گیا، ہاتھ جوڑنے لگا، اس نے کہا نہیں، میں اپنے والد کی ساری جائیداد کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے آیا ہوں، علی کا غلام بن گیا ہوں، سارا دن قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میرا آخری وقت ہے، شکر ہے تو یہاں پہ آ گیا ہے، میری 2 وصیتیں ہیں، میری 2 وصیتیں یاد رکھ، سب سے پہلے ابھی میں مرنے لگا ہوں، میری ایک وصیت یہ ہے، یہ جو میرے ہاتھ میں قرآن ہے اس مولا علی کے ماننے والے کو دینا جو ہر روز قرآن کی تلاوت کرے، میری وصیت ہے تو۔ دوسرا یہ جو میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے نا، یہ میرے والد نے بچپن میں مجھے دی تھی، یہ فوراً میرے والد کو جا کے دے دینا، اس کو کہنا تیرا بیٹا کہہ رہا تھا یہ یتیموں اور مسکینوں کا خون چوس کے بنائی گئی ہے، اس کا حساب تیرا علی والا بیٹا نہیں دے سکتا، یہ تیری انگوٹھی تجھے واپس کرتا ہوں، تو جانے جس کا مال کھایا ہوا ہے وہ جانے، آج تیرا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، علی کو امام مانا ہے، یہی کچھ لے کے دنیا سے جا رہا ہوں جو علی لے کر گیا تھا۔ یہ تھے کچھ حالات امام زمانہ کی حکومت سے پہلے کے، وقت کافی گزر گیا ہے، کل انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے چلائیں گے، جب امام آئیں گے اس وقت کیا ہوگا۔ یہ مقدماتی بحث تھی، بار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔